बहू का क्या झगड़ा रहता है कि मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, अगर आज दब गई ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। और ननद का भौजाई से क्या झगड़ा रहता है कि ये भाभी मुझको रोकने वाली कौन होती है, टोकने वाली कौन होती है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ जाऊँ जिससे बात करूँ जहाँ से आऊँ, ये भाभी मुझे टोकने वाली कौन होती है। अब देखिए झगड़ा कैसे ख़त्म होगा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? झगड़ा ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए इस पर भी कोई ना कोई हाथ उठा रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी से कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँगा, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अगर बीवी का झगड़ा शौहर से होता है, शौहर का झगड़ा बीवी से होता है, तो शौहर अपनी बीवी से कह दे कि यार आज के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँगा, तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। भाभी को ननद अपनी बड़ी बहन समझ ले और भाभी अपनी ननद को ननद नहीं छोटी बहन समझ ले, झगड़ा उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। सास अपनी बहू को जिस दिन अपनी बेटी मान लिया, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बहू जिस दिन अपनी सास को सास नहीं बल्कि माँ समझ लिया, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। एक औरत आई तावीज़ लेने के लिए, तो आमिल साहब ने पूछा कि क्यों तावीज़ लेना चाहती हो? कहा मेरा शौहर मुझको डांटता बहुत है, मारता बहुत है। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पढ़ देता हूँ, जब भी तुम्हारा शौहर गाली बोले तुम मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। तो जब भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में, तो औरत जल्दी से जाए, झट से पानी निकाले, तो 4 घूंट लेकर के बैठ जाए, झगड़ा ख़त्म। चूँकि आमिल साहब को समझ में आ गया कि उसका हाथ चलता होगा, इसकी ज़बान चलती होगी। जिस दिन उसका हाथ चलना बंद हो गया, इसकी ज़बान चलना बंद हो गई, वही दिन वो घर जो टूटा फूटा है वो जन्नत बन जाएगा। सास के यहाँ दामाद आया, दामाद आ करके बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी कि एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज़ दामाद खाने के लिए आएगा। उसने सोचा कि आज इसका इलाज करते, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दिया। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी, तो सर में दर्द हो गया। तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूँ या कैदी हूँ? खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो, लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था, ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया ये पूरा खिला नहीं सकती है, ये खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया, इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियाँ कोई दुआ कोई दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान
عنوان اٹھا کرتا ہے۔ آخری پیغام دے کر کے میں آپ کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، یہ جلسے کا آخری خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اخیر میں قبولیت کی گھڑی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پورے جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے پاس آئے، کہا کہ بھائی آپ روح قبض کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں کرتے ہیں۔ کہا کہ میری روح جب قبض کرنے کے لیے آنا تو پہلے بتا دینا۔ حضرت اسرائیل آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، ہم سے وعدہ کیے تھے کہ روح قبض کرنے سے پہلے بتا دیں گے، بتایا نہیں؟ کہا 3 مرتبہ بتایا۔ آپ کے کالے بال سفید ہو گئے، میرا قاصد تھا۔ آپ کی طاقت کم اور ختم ہو گئی، میرا دوسرا قاصد آیا۔ اور آپ سیدھے تھے، جھک گئے، 3 بار اطلاع دے چکا ہوں، اس کے بعد آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آدمی کو مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ایک ایک نقطے کو ذرا سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، پیغام بالکل بائی پاس ہو رہا ہے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا، یہ مجمع بھی ہم کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، آپ کی مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے مجمع کو باقی رکھا، عزت آبرو رکھ لی، مہمان کی مہمان نوازی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ آپ کو ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے جبکہ ہر آدمی کو مرنا ہے؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو زندہ رہے گا، بلکہ جو آیا ہے وہ مرے گا، اور آنے والے مرتے چلے گئے، اور آنے والے آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ لیکن آدمی کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو لکھا اس لیے کہ مال یہیں رہ جاتا ہے، آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ جس دن آدمی مال کو پہلے بھیج دے اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگے گا، آدمی مال کے ساتھ ہوگا، مال آدمی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے؟ اتنا چھوٹا مجمع، سوال ایک لائن میں، جو موت کو یاد رکھے، آخرت کی تیاری کرے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے 200 سال کی عمر پانے والا، 200 سال میں انتقال کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے دنیا کو کیسے دیکھا؟ کہا کہ برابر سرابر دیکھا، یہ دنیا اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ دن کے بدلے دن ملتا ہے، رات کے بدلے رات ملتی ہے، آنے والا بچہ مر جاتا ہے اور آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ آنے والے اگر آئیں گے، جانے والے جائیں گے نہیں، تو دنیا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ اور اگر آنے والے آئیں گے نہیں، جو پرانے ہیں وہی دنیا میں رہیں گے، تو یہ دنیا بدصورت ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ اس لیے آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ 200 سال کی عمر پانے والا کہتا ہے اس 200 سال کی مسافت اتنی جلدی نکل گئی جیسے کہ میں کمرے میں داخل ہوا، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، 200 سال کی عمر ختم ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، آپ کا بیٹا ہے دنیا میں آپ کو یاد رہتا ہے، آپ کی بیوی ہے دنیا میں آپ کو یاد رہتی ہے، لیکن مرنے کے بعد آدمی 3 جگہ اپنی بیوی کو بھی بھول جائے گا، اپنے بیٹے کو بھی بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا۔ جس وقت عمل کو تولا جائے گا میزان پر، اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا۔ نام اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا۔ پل صراط سے جب آدمی گزرے گا تو سب کو بھول جائے گا۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جمعہ میں فرصت نکالیں گے، ہاتھ اٹھائیے، سیدھے تراویح میں رمضان میں موقع نکالیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو پوچھا گیا بھئی آپ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہا نماز ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف ہوتا ہے اور پیر پل صراط کے اوپر ہوتا ہے، دائیں طرف جنت کو سمجھتا ہوں، بائیں طرف جہنم کو سمجھتا ہوں، پیچھے میرے ملک الموت ہے اس کا خیال ہے، اور اپنی نماز کو آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر بھی ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں، اس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، غیبت کرنی ہے تو اپنی ماں کی غیبت کیجیے، کسی اور کی غیبت مت کیجیے، کیونکہ غیبت کرنے سے اپنی نیکی چلی جاتی ہے۔ نیکی دینی ہی ہے کسی کو تو اپنی ماں کو دیجیے، غیر کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے غیبت کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ غیبت جب آدمی کرتا ہے، توبے کے بعد مر جاتا ہے، تو سب سے لاسٹ میں وہ جنت میں پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کیا ہے
اور آپ توبہ کے بعد مر گئے تو سب سے لاسٹ میں جنت میں پہنچیں گے. اگر توبہ کیے بغیر مر گئے کسی کی غیبت کر کے تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے. اب انصاف سے بتائیے غیبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے. بالکل صحیح جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے، ابھی آپ نے دیکھا کہ 5,000 روپیہ لوگ چندہ دے رہے تھے اور کچھ لوگ 5,000 کے لائق نہیں تھے، تو میں نے دیکھا کہ چپکے سے 50 روپیہ لا کر کے رکھ دیا، چپکے سے 500 روپیہ لا کر کے رکھ دیا. یہ تو دینے والے تھے کہ جس کے پاس 50 روپیہ بھی تھا وہ لا کر کے دے دیا، جس کے پاس 5,000 روپیہ تھا ان کے نام کا اعلان ہوا. لیکن ایک آدمی اس میں ایسا بھی تھا جس کے پاس 50 روپیہ بھی نہیں تھا، وہ نہیں آیا ہے. جانتے ہیں اس کے پاس کون سی دولت ہے؟ جس کے پاس 50 کی دولت تھی وہ لا کر کے جمع کیا، جس کے پاس 5,000 کی دولت تھی وہ لا کر کے جمع کیا. غریب کے پاس کون سی دولت ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. غریب کے پاس جتنی بڑی دولت ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے اپنی غریبی پر شکایت نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے. غریب جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ تم جب بھوکے تھے تم کو کس نے کھانا کھلایا تھا؟ جب تم پیاسے تھے تو تم کو پانی کس نے پلایا تھا؟ جب تم ننگے تھے تو تم کو کپڑا کس نے پہنایا تھا؟ وہ بتائے گا فلاں امیر آدمی نے مجھ کو بھوکا تھا کھانا کھلایا، ننگا تھا مجھ کو کپڑا پہنایا. کہا کہ اس کو اپنے جنت میں ساتھ لے کر کے جاؤ. غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے. غریب سے اللہ پوچھے گا جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا تھا اس کو جنت میں لے کر کے جاؤ. اس لیے غریب کو نظر انداز نہیں کرنا. کوئی مانگے تو دے دینا، نہیں ہے تو معذرت کرنا ہے، معاف کیجئے بھائی صاحب میں تو دینا چاہتا تھا میرے پاس نہیں ہے. لیکن دھتکارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، تانا نہیں مارنا.